ایزی منی کسی بھی صورت میں ہو وہ حرام ہی ہے اسلام کے اندر۔ جہیز کے بارے میں سارے یہ کہتے تو ہیں جہیز ایک لعنت ہے، لیکن کبھی کسی مفتی یا مولوی صاحب نے یا قاری صاحب نے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جہیز حلال بھی ہے یا حرام ہے، تو اس کے متعلق بات کریں گے۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں ویورز؟ امید ہے سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ چینج نیشن پر بہزاد احمد حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا جہیز کے متعلق ہے۔ بیسیکلی اسلام کے اندر جہیز کا کیا کنسیپٹ ہے، اور جو ہمارے یہاں معاشرہ ہے انڈو پاک کا، اور جو ہم جہاں ہمارا جو کیری کیا ہوا ہم نے کلچر ہندوازم کا، اور جیسے انڈیا کے اندر ڈاوری کا کنسیپٹ بہت زیادہ ہے اور جہیز وہاں پہ بڑا لیا جاتا ہے، ویسے ہی ہمارے کلچر میں بھی شفٹ ہو گیا وہ سارا عنصر، اور وہ زہر قاتل کی طرح ایک سمایا ہوا ہے۔ اب کافی بہتر ہو گئے ہیں حالات، لیکن پھر بھی ابھی بھی ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہیز کے بارے میں بہت ساری لڑکیوں کو تکالیف برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ تو پہلے تو اسلامی ویڈیو آج ہم بنا رہے ہیں۔ ہمیں کافی سارے ویورز جو ہیں انہوں نے مجھے پرسنل ٹیکسٹ کیا کہ آپ اسلامک بھی بنائیں اور اسٹیبلشمنٹ کا پیچھے چھوڑ دیں، تو ہم نے سوچا کہ چلیں تھوڑی سی اصلاح، جیسے ہمارا ایک موٹو ہے چینج نیشن کا کہ اصلاح کرنی ہے معاشرے کی، تو اس حوالے سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ہم کہ قرآن پاک کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ جو انما الخمر والمیسر، سورہ مائدہ کی 90 نمبر آیت ہے، کوئی اگر دیکھنا بھی چاہے اسکرین پر بھی آ رہی ہے، ویسے بھی پڑھنا چاہے، ہر کسی نے پڑھی تو ہوتی ہے، لیکن اس کا ترجمہ کافی لوگ جو ہیں انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا۔ ویسے تو یہ 9th 10th میں بھی سورہ مائدہ کی آیت ہم نے پڑھی تھی، تب سے ہمیں تو علم ہے اس بارے میں، لیکن اس کا جو ایک اور پہلو ہے، اس کا قرآن پاک کا لفظ جو بھی ہے، آپ اس کی جتنی مرضی تفسیر کیے جائیں وہ کھلتا رہے گا لفظ اور بھی۔ جیسے خمر ہے، خمر کا مطلب تو ہم نے اس میں سے ڈرائیو کیا کہ یہ شراب کو کہتے ہیں، وہاں پہ جو عربک لوگ تھے تو اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کا جو مفہوم ہے آیت کا کہ یہ سارے جو کام ہیں یہ سارے شیطان کے کام ہیں، اور جو اس سے اجتناب کرے گا وہی فلاح پائے گا۔ اس آیت کا جو مفہوم آپ کو بتاؤں میں اگر، تو میسر دوسرے نمبر پہ بتایا گیا کہ جو میسر ہے وہ بھی حرام ہے، شیطان کا عمل ہے۔ تو جو اس وقت کے لحاظ سے جب 1400 سال پہلے جب قرآن پاک نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو جو جوا تھا وہ ایک ایزی منی تھی۔ ایزی منی ہونے کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا کہ جو بھی اسلام کے اندر جیسے ہے کنسیپٹ کہ جو بھی ایزی منی ہوگی بغیر کسی محنت مشقت کے حاصل ہوگی تو وہ حرام ہے۔ تو جوا اس وقت کہا گیا اس کو حرام ہے۔ یہ جوا اکلوتا وہی کام تھا جو ہوتا تھا وہاں پہ اس وقت عرب میں یا پوری دنیا میں یہی ہوتا تھا۔ جوا ایک ایزی منی تھی کہ وہ جوا کھیلتے تھے، اسی وقت وہ امیر ہو جاتے تھے، اور جو امیر ہوتے تھے وہ غریب ہو جاتے تھے، ایسے تو اس کو کہا گیا۔ لیکن جو اگر آپ لغوی معنی دیکھیں میسر کے نا، تو اس کا مطلب ہے آسان آمدن، یعنی کہ بغیر مشقت محنت کے آمدن کا ذرائع، اس کو میسر کہتے ہیں۔ تو جو جہیز ہے، جہیز ایک آسان آمدن کا ذریعہ ہے، اور بغیر کسی محنت مشقت کے آپ کو ایک فل فلیج قسم کا فرنش قسم کا گھر بننے کو مل جاتا ہے۔ لوگوں کو تو گھر بھی ملتے ہیں جہیز میں، گاڑی، کار، موٹر سائیکل، اور جیسے جیسے سوسائٹی ہے ہماری ویسے ویسے وہ جہیز کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایزی منی ہے اور یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اور اس کے اوپر آج تک کسی نے بھی بات نہیں کی، کھل کے بات ہی نہیں کی کوئی۔ ہم فرقہ واریت سے نکلتے نہیں ہیں کہ اصلاح کی طرف چلیں، تو ہم نے پھر اس کے اوپر سوچا کہ ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں۔ تو میسر، ہم نام کے مسلمان تو ہیں سارے، الحمدللہ مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن عمل کرنے کے حوالے سے نہ قرآن پاک کے اوپر تو عمل کرنا ہمارے لیے ایک وہ بنا ہوا معمہ سا بنا ہوا ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر ملحد لوگ بہت حاوی ہو رہے ہیں، پھر عجیب سا مایوسی کے اوپر بھی ہم نے بتایا آپ کو، مایوسی پھیلی ہوئی ہے، دین سے لادینی ہے، جو دین سے دوری ہے، وہ یہی سارے اسباب ہیں اس کے۔ پھر جب یہ بغیر محنت کے جو پیسہ ہے، جیسے یہ جوا ہو گیا، سٹا ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ ہوگی، ذخیرہ اندوزی بھی اسی میں شامل ہوگی کہ آپ ایک چیز خرید کے رکھ لیتے ہیں اس کو اور اسٹاک کر لیتے ہیں، پھر اس کو جب وہ اس کا ریٹ بڑھتا ہے تو وہ آپ بیچ دیتے ہیں، وہ بھی ایزی منی ہے۔ اس میں بھی ذخیرہ اندوزی کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ نہیں کرنی، وہ ہم میں سے نہیں، احادیث نہیں ہیں اس حوالے سے، تو اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا فوکس جو ہے آج وہ جہیز کے اوپر ہی ہے۔ تو یہ جب جہیز آپ لیتے ہیں، پہلے تو بات ہے جو ہم معاشرے میں ہمارے مرد کو بڑا وہ فوقیت دی گئی ہے اور افضل کہتے ہیں، مرد بہت افضل ہے،
اور اس کو بڑا ایڈمائر کرتے ہیں لوگ، جی مردانگی ہماری یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ مردانگی پھر کہاں چلی جاتی ہے جب آپ جہیز لیتے ہیں لوگوں سے؟ تو میں تو کہتا ہوں ایسی مردانگی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، بہت سخت ہو جائیں گے، لیکن آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ ایسی مردانگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ ایک لڑکی کو کہیں یا اس کے گھر والوں کو کہیں کہ جی ہمیں جہیز میں، لوگ ڈیمانڈ لسٹیں دے دیتے ہیں پوری پوری بنا کے، جی ہمیں یہ چاہیے یہاں سے۔ ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے دوست ہی ہیں، میں نے اس کی شادی ہونے والی ہے، تو اس نے بھی کہا جی مجھے فلاں جو ہے نا فرنیچر شو روم، وہاں سے مجھے آپ جہیز لے کے دیں۔ تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اگر وہ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے پیغام ہے، بھائی جان چھوڑ دو اس طرح کے کام۔ تو آپ کو کہنا یہ مقصد یہ ہے کہ آپ ایک بیٹی وہ دے رہے ہیں، اپنی گھر والے ماں باپ بہن بھائی اپنے سے جدا کر رہے ہیں، آپ وہی ان سے قابل برداشت بہت مشکل ہے، تو آپ ان سے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ سے جی شاپنگ کروا کے دیں، فلاں جگہ سے میرا ولیمے کا ڈریس دیں، فلاں یہ کریں، مجھے یہ والی گاڑی لے دیں۔ یہ میں نے کہا نا سوسائٹی کے حساب سے جیسے جیسے کلاسز ہیں ویسے ویسے کئی ہم نے دیکھے ہیں وہ موٹر سائیکلز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، میں نے 125 لینا ہے، میں نے یہ والی گاڑی لینی ہے، میں نے CD70 لینی ہے، میں نے چائنا کی گاڑی نہیں لینی۔ تو اس طرح کی ڈیمانڈز رکھتے ہیں جو انتہائی شرمناک چیزیں ہیں۔ اور فرنیچر میں جی ہمیں یہ دے دیں، آپ یہ ڈریسنگ دے دیں، یہ اس طرح کا بیڈ ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں۔ پھر جو بڑی سوسائٹیز ہیں اپر کلاس ہے وہ فلیٹس دیتے ہیں جی، بڑی بڑی گاڑیاں دیتے ہیں 1800 cc یا مرسڈیز بھی دیتے ہیں لوگ۔ عجیب طرح کے بھائی روایات یہاں پہ پھیلی ہوئی ہیں، ہندوانہ ساری رسمیں ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی اس طرح کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو پھر وہ جب جہیز لے کے آتی ہیں پھر بھی ان کو تانے دیے جاتے ہیں لڑکیوں کو کہ جی آپ یہ نہیں لے کے آئی، یہ نہیں لے کے آئی، یہ تو ہمارا استعمال کر رہی ہو آپ، یہ تو فریج ہماری ہے، تم کون سا جہیز میں فریج لے کے آئی ہو۔ پھر وہ لڑکی بھی آپ سے نفرت ہی کرے گی، پھر کہتے ہیں جی وہ تو ہماری بیٹی بن کے نہیں رہتی، وہ تو ہمارے ساتھ اس طرح سلوک کرتی ہے، وہ اس طرح کرتی ہے۔ ابھی آپ جب ایک لڑکی کو دیکھیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک لڑکی جو ہوتی ہے نا سب سے زیادہ اس کا جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کے باپ سے ہوتی ہے، ماں سے بھی زیادہ وہ اپنے باپ سے اٹیچ ہوتی ہے۔ اور اس کا باپ جو ہے، اگر بالفرض ایک مثال لیتے ہیں ہم کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے وہ بچی، اور اس کا باپ بڑی محنت سے مشقت سے پیسے کماتا ہے، اب وہ اس کے باپ کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اس کو اچھا جہیز دے سکے، تو پھر جب وہ اپنی اس کا باپ اور اس کے سسرال والے اگر وہ کہیں اس کو کہ آپ نے یہ چیزیں لے کے آنی ہیں، اس کا باپ کہیں سے بھی کر کے، کہیں سے بھی قرضہ لے کے اس کو جہیز لے کے دیتا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا وہ لڑکی آپ کو بیٹی بن کے رہے گی؟ کبھی بھی نہیں بن کے رہے گی، کیونکہ آپ نے اس کے باپ کو تکلیف دی ہے، اور سب سے زیادہ اٹیچ وہ اپنے باپ کے ساتھ تھی۔ تو یہ اس طرح کے اگر آپ سوچنا شروع کریں تو یہ ہمارے جہیز کی لعنت جو ہے تو یہ بھی ختم ہوگی، اور یہ آپس میں جو پیار محبت ہے وہ بھی بڑھے گا۔ ایک آپ نیا رشتہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کو آپ محبت پہ، انسیت پہ اس کی بنیاد رکھیں۔ آپ اس کی بنیاد رکھتے ہیں پیسے پہ، جہیز پر، گاڑیوں پر، بنگلوں پر، اور سونے پر، فرنیچر پر، موٹر سائیکلوں پر۔ تو اس طرح کے رشتوں کی جو بنیاد ہوتی ہے پھر وہ کھوکھلی ہوتی ہے، اور پھر آپس میں محبت بھائی چارہ نہیں ہوگا، پھر وہ آپ کی بیٹی کبھی نہیں بنے گی، نہ آپ کو ماں باپ تسلیم کرے گی، نہ ہی وہ اپنی نندوں کو یا دیوروں کو بہن بھائی تسلیم کرے گی۔ وہ پھر ان سے وہ اسی طرح ملے گی، انٹریکٹ وہ اسی طرح کرے گی، اور ان کے اگینسٹ ہی رہے گی وہ ساری زندگی، تو کیونکہ آپ نے اس کے باپ کو تکلیف دی ہے۔ اگر وہی آپ اس طرح کرتے کہ چلیں جی وہ ہماری بیٹی ہے، آپ اسے کچھ نہ دیں، ہمارے گھر میں اللہ کا دیا اور سب کچھ ہے، جو ہم کھاتے ہیں وہی اس کو کھلائیں گے، جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہیں اس کو رکھیں گے، تو وہ بیٹی اور اس کے ماں باپ کے دل میں، نظر میں آپ کی قدر جو بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو وہ آپ کی بیٹی ہی بن کے رہے گی۔ اور آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں اگر کسی کو کرنا چاہتا ہو، تو یہ سارے جو ہیں یہ سارے فراڈ ہی ہے، اور حرام کمائی ہے بیسیکلی، میرے نزدیک تو یہ حرام ہے جہیز۔ لعنت تو کہتے ہیں لوگ، یہ تو اب کہنا شروع کیا ہے انہوں نے لعنت ہے جی، پہلے تو سارے ہی لیتے تھے۔ تو یہ جہیز جو ہے حرام ہے اسلام کے اندر، کیونکہ کسی کو تکلیف دینا، اس کی استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالنا، اور اس کو قرضے میں ڈبو دینا، اور پھر یہ اس طرح کے رشتوں کی بنیاد، یہ سارا نگیٹو پہلو ہیں اس کی جہیز کے، کوئی پازیٹیو پہلو نہیں ہے۔ تو دوسری جو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے مردانگی کے، تو ہم نے کہہ دیا کہ آپ مردانگی بڑے دعوے کرتے ہیں، میں یوں ہوں میں یوں، آج کل کے لڑکے جو بڑے شوشہ مارتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایسے سیلفیاں اپلوڈ کر رہے ہوں، یوں کر رہے ہوں گے۔ آپ نے ڈرامہ سیریز بھی دیکھی ہوں گی جہیز کے حوالے سے، وہ جی میرے ماں باپ نہیں مان رہے، پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں کہ اینڈ نکاح کے وقت وہ جہیز کی ڈیمانڈیں کر دیتے ہیں،
تو کئی جو نکاح ہوتے نہیں، کئی پھر مجبوری میں جی بیٹی کا گھر بسانا ہے تو وہ مجبوری میں پھر ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو اس کے اندر پوائنٹ ہے کہ آپ کا اللہ کے اوپر توکل ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رازق ہے بے شک، اور اللہ تعالیٰ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو اگر آپ جہیز لے رہے ہیں تو آپ کا جو اعتماد ہے یا یقین ہے اللہ کے اوپر نہیں ہے کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے، کر بھی دے گا اگر آپ کے اندر صبر ہو۔ لیکن آپ اللہ سے مانگنے کی بجائے انسانوں سے مانگ رہے ہیں، تو انسانوں سے جتنا مانگیں گے وہ پھر اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ اگر وہی چیزیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو نوازتا۔ تو یہ اگر ایز اے مسلم اور ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے تو انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ اور سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی فیوچر میں یا جو اب کر رہے ہیں اس وقت رشتے جوڑ رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے یا بیٹیوں کے یا بیٹوں کے، تو وہ اس کے اوپر لازمی سوچیں اور اس کے اوپر مہربانی فرمائیں، دوسروں پہ بوجھ نہ ڈالیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی بہو یا ہماری بیٹی آگے جا کے یا ہمارے بیٹے کی جو بہو آئے گی وہ ہمارے ساتھ اچھے تعلق استوار کرے، ہم دونوں خاندانوں کا اچھا ایک ملن رہے، تو اس طرح کے کام سے پرہیز کریں۔ یہ تھا آج کا ہمارا پیغام۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور اس سے پہلے پیغام جیسا ہم دیتے ہیں ہر دفعہ، چینج دی نیشن ہمارا یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں، اور لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجیے تاکہ ہمارا چینل بھی گرو ہو سکے، ہماری ویڈیوز کو بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ ہمارا جو موٹیو ہے چینج دی نیشن، جو ہمارا مین موٹو ہے، وہ بھی دوسروں تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔